دیکھیں تعویذات میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تعویذ جو ہے یہ دم سے کوئی بہت زیادہ جدا چیز نہیں ہے. اچھا، وہ کلام الہی پڑھ کے دم کرنا ہے یا کوئی بھی مقدس کلمہ جو ہے اس کو پڑھ کے دم کرنا ہے، اور یہ اسی کو لکھ کر اس سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے. تو صحیح، یہ دونوں قریب قریب ہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے بخاری شریف کی بعض احادیث ہے کہ جن کے اندر تعویذات سے منع کیا گیا نا، منع کیا گیا. صحیح، تو اب وہ جہاں پر بھی یہ روایت ہے اس روایت کی شرح میں جتنے بھی شارحین ہیں، علامہ ابن حجر اسقلانی ہیں یا علامہ بدر الدین عینی ہیں یا ملا علی قاری ہیں یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، اور اس کے علاوہ جو اکابر محدثین ہیں، وہ سب یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو منع کی صورت ہے یہ ان تعویذوں کے بارے میں ہیں جو شرکیہ جملوں پر مشتمل ہو. شرک یا کفریہ جملے ہیں، بتوں کے اس میں نام ہیں، بتوں سے مدد مانگی گئی، شیطان کے نام ہے، یہ وہ والی صورت منع ہے. یا کوئی ایسا جملہ ہے کہ جس کا معنی پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط، تو ہو سکتا ہے غلط ہو، تو وہ منع ہے. باقی جو اللہ رسول کے ناموں کے ساتھ ہے تو اس کے بارے میں سب محدثین یہ لکھتے ہیں کہ یہ بالاتفاق جائز ہے، یہ درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. تو ایک تو یہ اتنی بڑی درجنوں کی تعداد کی جو محدثین کی تصریحات ہیں، ایک تو یہ اس موضوع پہ ہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ خود حدیث کے اندر بھی موجود ہے. یعنی حدیث سے مراد ہے کہ روایت کے اندر یہ موجود ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، اسی طرح مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے. یہ تین حدیث کی کتابوں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بچوں کو ایک دعا سکھایا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی کو گھبراہٹ ہو یا جیسے بچہ روتا ہو یا اس کو جو ہے وہ شیطان کے شر کا اندیشہ ہے تو بچے کو یہ دعا سکھائی جائے. دعا بڑی مشہور ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ دعا ہے، یہ یاد کروانی ہے بچوں کو، یہ بچوں کو یاد کرواتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ باقاعدہ یاد کرواتے تھے. اور جو چھوٹے بچے ہوتے کہ جو یاد ہی نہیں کر سکتے، 1 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، وہ تو یاد نہیں کر سکتا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسے لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے. ماشاءاللہ، تعویذ اسی کا نام ہے. صحیح، تو جو بھی کوئی آیت یا حدیث یا دعا یا مقدس کلمہ یا مقدس اسما ہے تو ان کو لکھ کر گلے میں لٹکانا، اسی کا نام تعویذ ہے. اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عمل سے ثابت ہے. اور یہ جو ابو داؤد شریف میں اور ترمذی میں جہاں پر یہ حدیث ہے، اس کی شرح کے اندر بھی جو محدثین ہیں پھر انہوں نے اس پر کلام کیا ہے کہ دیکھیں یہ تعویذ کا جواز اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کے نام پہ مقدس ناموں پہ تعویذات ہے ان کا پہنانا یہ جائز ہے. اچھا، پھر تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا تعامل، مسلمانوں کا ایک عمل جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، بزرگان دین کا وہ طریقہ جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، وہ بھی دین کے اندر ایک دلیل اور ایک حجت ہے. حدیث مبارک میں فرمایا ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن. جسے مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. تو اب یہ جو تعویذات لکھنا، بنانا، دینا ہے، اگر آپ اس کی پیچھے سے ہسٹری آپ دیکھیں تو یہ شاید کوئی 1200 سال سے تو بالکل صراحت کے ساتھ بزرگوں کے ناموں سے چلتی آئے گی. اور ظاہر یہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تعویذ پہنایا کرتے تھے بچوں کے گلوں میں، تو آپ یہ سمجھ لے کہ کسی ایک بچے کو تو نہیں پہنایا ہوگا، بہت سارے بچوں کے پہنایا ہوگا. بچے تو چھوٹے، سارے چھوٹے تھے پہلے. ایک دوسرے نمبر پہ کیا ان کے اس پہنے ہوئے کو دیکھ کر جو دیگر لوگ تھے، صحابہ، تابعین، کیا انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ہوگا؟ انہوں نے بھی کیا ہوگا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو ہستی ہے، آپ کی ایک بڑی خوبصورت آپ کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ جیسے مختلف صحابہ مختلف کردار میں اور خوبیوں میں مشہور ہے نا، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلم میں، بردباری میں، اس میں عمر فاروق جو ہے وہ غیرت حق میں، عثمان غنی شرم و حیا میں، مولا علی زہد و تقویٰ کے اندر اور عبادت اور شجاعت کے اندر. تو یہ مختلف صاحب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے یہ 2 اوصاف میں مشہور ہے. 2 میں نمبر 1 کثرت عبادت، اور نمبر 2 اعلیٰ درجے کی اتباع سنت. آپ کی سیرت آپ کہیں بھی پڑھ لیں، آپ کو ہر جگہ یہ ملے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو خصوصیات ہیں
ان میں ایک کثرت عبادت ہے اور دوسری اتباع سنت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صحابی اتباع سنت میں انتہائی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں یہ تعویذات کا عمل وہ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ اس سے جو اس کا سنت سے اس کا ثابت ہونا اور متبعین سنت کا عمل ہونا، پھر اس کے بعد جو بزرگان دین کی کتابیں ہیں تو اس موضوع کے اوپر کتنی بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، اور صوفیاء کرام کی، اولیاء کرام کی، علماء کی. ایک اور بات عرض کروں، یہ حدیث کی جتنی کتابیں نا ان سب کے اندر ایک باب ہوتا ہے کتاب الرقا. کتاب الرقا. کتاب الرقا یا کتاب الرقیہ. اچھا. رقیہ کہتے ہیں یہ دم تعویذ کو. اچھا. جھاڑ پھونک، دم تعویذ. تو کتاب الرقا، کتاب الرقیہ، اچھا ایون کہ کتاب الطب کے نام کے اندر بھی آگے جا کے یہ چیزیں ہوتی ہیں. یعنی باب کا نام ہے کتاب الطب، اس طب کے اندر پھر یہ جو طب ظاہری ہے اس کے ساتھ یہ طب باطنی کا بھی آگے بیان ہوتا ہے. تو آپ بخاری پڑھ لیں، مسلم پڑھ لیں، ترمذی پڑھ لیں، ابو داؤد پڑھ لیں، ابن ماجہ دیکھ لیں، نسائی شریف دیکھ لیں، مسند احمد دیکھ لیں. ان سب کتابوں کے اندر جو ہے، اب مسند احمد تو اور ترتیب میں ہے لیکن جو ابواب کی ترتیب ہے اس کے اندر بھی یہ کتاب الرقیہ، یعنی آپ دوسرے الفاظ میں اسے کتاب التعویذات کہہ سکتے ہیں. تو اگر محدثین اپنی کتابوں کے اندر یہ باب باندھتے آئے ہیں تو اب پیچھے تو اور کیا ہے اس کے لیے دلیل چاہیے.